ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون صدق اللہ العظیم۔ سورہ یوسف کی اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے انسان کے لیے خود ہدایت، اصلاح اور روحانیت کے دروازے کھولے ہیں۔ اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ مجھ پر روحانیت کھل جائے اور مجھے دین کے متعلق، اسلام کے متعلق شرح صدر ہو جائے اور مجھے قرآن پاک میں، نماز میں دل لگے اور مجھ پر قرآن پاک کے الفاظ کے ترجمہ معانی کھل جائیں، کیونکہ انسان کا بعض کا سینہ شرح صدر نہیں ہوتا اور اس پر چیزیں کھلتی نہیں، تو یہ عمل بہت ہی مجرب اور پرتاثیر ہے۔ اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں جو مضمون پڑھوں یا میں جو سبق پڑھوں یا میں قرآن پاک کی کوئی سورت، آیت جو ہے اس کو پڑھوں، تو اللہ تعالیٰ اس کی معرفت مجھ پہ کھول دے یا مجھ پہ شرح صدر کر دے۔ ایک علم ہے جو علم عطائی یا لدنی ہوتا ہے، ایک علم کتابی ہوتا ہے۔ علم لدنی جس پر کھلے وہ یہ عمل اختیار کرے، اللہ اس کو علم عطائی عطا فرمائے گا، اور ایسا علم اس کو ملے گا جو کتابوں میں نہیں ہے، جو انسانوں کے پاس نہیں ہے، جو آپ کو انٹرنیٹ پہ نہیں ملے گا۔ آپ کی زبان سے اللہ تعالیٰ علم کے چشمے جاری فرما دیں گے۔ اب یہ عام آدمی بھی کر سکتا ہے، ضروری نہیں عالم کے لیے ہے، عام مرد عورت ہیں، لیکن ان پہ بھی اللہ معرفت کھول دے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے ایک روحانیت عطا فرمائے گا، ان کو ایسا لگے گا اذہد فی الدنیا یحبک اللہ وازہد فیما عند الناس یحبک الناس، ایک یہ حدیث ہے۔ اور دوسرا فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ حدیث جبرائیل، بخاری شریف کی وہ حدیث کہ پوچھا یا رسول اللہ یہ بتائیں کہ مل احسان، احسان کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا تو اللہ کی عبادت ایسے کر کہ گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ چل اتنا نہیں کر سکتا، کم سے کم ایسا کر دے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ دو کیفیت پیدا کرنے کے لیے یہ عمل ہے بہت مجرب۔ سورہ یوسف کا ہمارا ترتیب سے پہلے روزے کو ترجمہ، تفسیر اور وظیفہ اس کا شروع ہوا۔ آج الحمدللہ 29واں روزہ ہے اور آج ہمارا یہ آخری اس کی آیت کا درس ہے اور اس کا وظیفہ ہے۔ سورہ یوسف میں کیا راز پنہا ہے یہ اللہ رب العزت نے بتایا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تسلی ہے نبی کریم علیہ السلام کو کہ آپ کے رشتہ دار آپ کے مخالف، وہاں یوسف علیہ السلام کے خونی رشتہ دار ان کے مخالف، آپ کے سگے چچا نے آپ کو پتھر مارا، ابو لہب نے، وہاں سگے بھائی آپ کو کنویں میں پھینک رہے ہیں، وہاں ان کو اپنوں سے جدا کیا، آپ کو بھی مکہ سے جدا کیا گیا، وہاں اپنے دشمن، یہاں اپنے دشمن، وہاں اپنوں نے گھر سے نکالا، یہاں بھی اپنوں نے گھر سے نکالا، وہاں بھی گھر سے نکلنے کے بعد اپنوں کے مظالم سہنے کے بعد صبر کر کے اللہ نے یوسف علیہ السلام کو کس طرح عروج عطا کیا۔ وہ جیل میں گئے، آپ شاب ابی طالب میں گئے، وہ بھی جیل میں قید کاٹتے ہیں، آپ بھی شاب ابی طالب میں قید کاٹتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ ان کو جیل میں کھانا مل رہا تھا، آپ کو شاب ابی طالب میں کچھ نہیں مل رہا تھا، کھانا بھی نہیں مل رہا۔ آپ چمڑا تک، صحابہ کہتے ہیں جو آپ کے ساتھ تھے کہ بھوک کی وجہ سے ہم چمڑے کا چھلکا کھا لیتے تھے۔ تو یہ حالت تھی کہ آپ کی اللہ نے جو آزمائش رکھی ہے، آپ کے بھائی یوسف کی پہلے آزمائش گزر گئی اور پھر ان کے بھائی بھی نادم ہوئے، آپ کے رشتہ دار بھی نادم ہوں گے۔ یوسف بھی فتح یاب ہو کر بھائیوں کو سامنے کھڑا کیا، آپ بھی فتح یاب ہوں گے، بھائی سامنے سارے رشتہ دار مکے والے کھڑے ہوں گے۔ یوسف علیہ السلام کو بھی عروج ملا، اقتدار ملا، آپ کو اقتدار ملے گا، لیکن فرق یہ ہے یوسف علیہ السلام کا اقتدار ختم ہو گیا، آپ کا اقتدار قیامت تک رہے گا، آپ کا سکہ قیامت تک رہے گا،
آپ کی شریعت قیامت تک رہے گی، آپ کا نام قیامت تک رہے گا، آپ کا دین قیامت تک رہے گا، آپ کی قربانیاں بھی قیامت تک رہیں گی۔ اور یہ اللہ نے شرف دیا، کچھ زیادہ دے دیا، اور سارے نبیوں میں اللہ نے مقام بھی بلند دیا اور ہر چیز میں اعزاز بھی بلند عطا فرمایا۔ تو یہاں اللہ نے پھر اس چیز کو بیان فرمایا، میرے پیغمبر، پہلے نبی بھی ایسے رہے، حتیٰ اذا استیأس الرسل، یہاں تک کہ رسول جب قوم آ کے کہتی تھی کہ متى ھذا الوعد ان کنتم صادقین، کب وعدہ پورا ہوگا عذاب کا؟ عذاب تو آیا نہیں۔ آپ کہتے ہیں عذاب، نبی ان کو ٹائم دیتے تھے کہ اب تم پہ عذاب آئے گا، لیکن جب وہ ٹائم دے دیتے تھے تو بعض اوقات وہ وقت آ جاتا تو عذاب نہیں آتا، تو نبی پریشان ہو جاتے کہ یہ کیا ہو گیا، کہ اب لوگ کیا کہیں گے کہ انہوں نے وعدہ ہی پورا نہیں کیا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے پیغمبر، یہ مکے والے آپ کو بھی کہتے ہیں کہ کب آئے گا عذاب آپ کا، کب آئے گی پکڑ آپ کی، تو عذاب ان پہ نہیں آ رہا، اللہ ڈھیل دے رہا ہے۔ تو فرمایا پہلے بھی ایسا ہوا ہے کہ رسول یہاں تک کہ نا امید ہو گئے، تھوڑی مایوسی آنے لگی، وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا، اور وہ سوچنے لگے شاید ہم سے کوئی غلطی تو نہیں ہوگی کہ ہم نے ان کو جھوٹ بول دیا، کہ یا قوم کہہ رہی ہے کہ نبی جھوٹ بول رہے ہیں، یا ایک تفسیر ہے قد کذبوا، قوم نے کہا کہ نبی جھوٹ بول رہے ہیں، اور ایک تفسیر ہے قد کذبوا، تشدید کے ساتھ ہے زال، کہ نبی یہ ڈرنے لگے کہ یہ قوم جو ہماری مسلمان ہوئی ہے تھوڑی سی، باقی کافر ہے، کہیں عذاب نہ آنے کی وجہ سے، پکڑ نہ آنے کی وجہ سے، لیٹ ہونے کی وجہ سے یہ بھی ہمارے مخالف یعنی جھٹلانے والے نہ بن جائیں۔ تو اس لیے جب یہ پوزیشن آ گئی تو اس وقت فرمایا جاءہم نصرنا، ایک دم اللہ کی مدد آ گئی، اور اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کو کیسے پکڑا، قوم شعیب کو کیسے پکڑا، قوم مدین کو، اور اسی طرح قوم عاد کو، قوم سمود کو، اللہ کی مدد آئی، نبیوں کو اللہ نے بچایا، نبیوں کو ماننے والوں کو بچایا اور باقیوں کو تباہ کر دیا۔ فَنُجِّيَ مَن نَّشَاءُ، جس کو چاہے اللہ نجات دے دے، اللہ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا کیوں اس کو نجات یا اللہ آپ نے دے دی، اس کو کیوں پکڑ لیا۔ فرمایا وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اور یاد رکھو ہم اپنے مجرموں سے عذاب ہٹاتے نہیں ہیں۔ وہ یہ نہ سوچے کہ میں نے گناہ کیا تو مجھے پکڑ نہیں آئی، میں نے گناہ کیا تو مجھ پہ عذاب نہیں آیا، ہر مجرم کو سزا ملتی ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ایک واقعہ کہ ایک آدمی پہاڑ کے اندر بنی اسرائیل کا عابد تھا، 500 سال اس نے عبادت کی، اور انار کا درخت اللہ نے لگا دیا وہاں اور چشمہ جاری کر دیا، نہ وہ بستی میں جاتا نہ کسی کو ملتا، ہر وقت عبادت عبادت عبادت، انار کھاتا، پانی پیتا، قضاء حاجت کی بھی ضرورت نہ پڑتی، یوں اس کا فل ٹائم جو ہے عبادت میں گزرتا تھا۔ ایک دن اس سے غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا چھوٹا سا، تو اس کو ڈر پیدا ہو گیا کہ اللہ ناراض ہو گیا، پکڑ آ جائے گی، اور یہ انار کا درخت اور یہ پانی کا چشمہ اس پہاڑ پہ جو میرے لیے اللہ نے کیا ہے انتظام، یہ تو سلب ہو جائے گا، چھین لیا جائے گا۔ تو بڑی پریشانی میں رات پوری وہ جو ہے پریشان رہا، روتا رہا، دعائیں کرتا رہا۔ صبح اٹھ کے دیکھا تو چشمہ بھی ہے اور انار کا درخت بھی ہے، تو بڑا خوش ہوا، کہنے لگا اے اللہ تو کتنا رحیم ہے، مجھ سے غلطی ہوئی اور تو نے مجھ سے نعمت کو سلب نہیں کیا۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے قلب میں القاء کیا، میرے بندے تجھ سے غلطی ہوئی، تجھ سے میں نے بہت بڑی نعمت چھین لی ہے اور تجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ تو اس نے اللہ سے سوال کیا، یا اللہ آپ نے کون سی نعمت مجھ سے چھین لی ہے جو اتنی بڑی آپ کہہ رہے ہیں؟ اللہ نے فرمایا میرے بندے تجھ سے میں نے دعا کرنے کی لذت چھین لی ہے، اب تجھے دعا کرنے کو دل نہیں کرتا، یا دعا کرتا ہے تو دل ادھر ادھر ہوتا ہے اور ٹالنے کے لیے دعا کرتا ہے، جلدی جلدی دعا کر کے فارغ ہو جاتا ہے۔ تو یہ لذت، یہ نعمت میں نے تجھ سے چھین لی ہے تیرے گناہ کی وجہ سے، تجھے سمجھ نہیں آئی۔ آج کتنے بڑا تعداد ایسی ہے جن سے دعا کرنے کی لذت اللہ نے چھین لی ہے۔ آج 2 ارب اگر مسلمان ہیں مرد عورتیں، تو 2 ارب میں سے شاید 1 لاکھ بندے بھی ایسے نہیں ہوں گے جن کو دعا صحیح کرنی آتی ہوگی۔
یا دعا کرنے کی لذت. کعبے کا امام 40 لاکھ بندوں کے سامنے 27ویں رات کو دعا کر رہا ہے، رو رو کے دعا کر رہا ہے. مدینے کا امام 40 لاکھ بندوں کے سامنے 27ویں رات کو رمضان میں دعا کر رہا ہے. 40 لاکھ بندہ حج میں عرفات میں دعا کر رہا ہے، لیکن دعا قبول نہیں ہو رہی. پوری دنیا کی مساجد میں ہزاروں لوگ جمع ہو رہے ہیں، لیکن اجتماعات ہو رہے ہیں، جمعوں میں اجتماعات ہو رہے ہیں، لیکن دعا اوپر ہی نہیں جا رہی. یہ آخر وجہ کیا ہے؟ کہ ہم اللہ رب العزت نے گناہوں کی وجہ سے ہم سے دعا کی لذت چھین لی ہے. اب ہماری دعائیں بھی بالکل کھوکھلی ہو چکی ہیں. جب انسان، یہاں اللہ نے فرمایا وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، یاد رکھنا کافرین نہیں کہا، مجرم کہا. جب مجرم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو سزا ضرور دیتا ہے. اللہ کا فرما رہا ہے میں چھوڑتا نہیں ہوں. یہ نہ میں کوئی نبی سوچے یا امتی کہ میں اس قوم کو پکڑوں گا نہیں، یہ گناہ کر رہی ہے، تھوڑا لیٹ پکڑوں گا لیکن پکڑوں گا. پکڑ آئے گی، سب کی آئی ہے اور ہر بندے کی آئے گی. یہاں ظالم، شاطر، دھوکے باز، فراڈ کرنے والے، زمینوں پہ قبضے کرنے والے، لوگوں کا حق مارنے والے، قرضہ لے کے بھاگ جانے والے، حکومتوں کے خزانے لوٹنے والے، عوام کا پیسہ لوٹ کے کھانے والے، یہ سارے لوگ ہرگز نہ سوچیں وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ. ہمارے سامنے یہ لوگ مرے ہیں، آپ نے خود دیکھا ہے ان لوگوں کو. اکثر کو آپ دیکھتے ہیں نہیں دیکھتے؟ کیسی پکڑ آئی ہے اللہ کی ان پر، کیسے بستر پہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مرتے ہیں، کیسے گھٹنے جو ہے ان کے اور باڈی کا ایک ایک پارٹ ان کا فیل ہو جاتا ہے. یہ اللہ کہتا ہے وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ. یہ نہ سمجھنا کہ تم جرم کر رہے ہو تو میں تمہیں پکڑ نہیں رہا، اور تم خوشحال اقتدار میں بھی ہو، پیسہ بھی ہے، عیش و عشرت بھی ہے، نوکر چاکر بھی ہیں، لیکن یاد رکھو یہ ایسی پکڑ لاؤں گا کہ یہی لوگ تمہیں نمرود کی طرح جو پہلے اس کو سامنے سجدہ کرتے تھے وہی اپنا جوتا اس کے سر پہ مارتے تھے. ایسے ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ وزیر اعظم صاحب کو وہی بندہ بعد میں گرفتار کر کے جیل میں ڈال رہا ہوتا ہے، منسٹر صاحب کو، ایم این اے صاحب کو. ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ پہلے منسٹر، پھر جیل، پھر رگڑے. یہی اللہ دنیا میں دکھاتا ہے ہر طرف. تو آگے فرمایا اللہ نے، یہ میں نے یہاں تک اللہ نے بات کر کے سورہ یوسف کا ٹاپک ختم کر دیا. آگے اللہ نے کہا یہ جو پیچھے تم نے سارا سورہ یوسف سنی ہے، لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ، یہ قصہ ایسے فضول نہیں ہے، کہانی نہیں ہے، یہ عبرت ہے، عبرت. اور آپ نے جس نے پورا درس سنا ہے، پورے سورہ یوسف کی تفسیر سنی ہے یا نیٹ پہ آپ سن لیں گے انشاءاللہ، تو آپ سوچیے، آپ کو سمجھ یہ لفظ آیا نہ صحیح جو پوری تینوں اس مہینے میں تفسیر سنی ہے، تو لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ، یہ لفظ ان کو صحیح سمجھ آئے گا کہ یہ قصہ نہیں ہے بلکہ عبرت ہے. اور اس کی ہر لفظ میں، ہر آیت میں اللہ نے خاص عبرت کا سما رکھا ہے. اور عبرت کس کے لیے ہے؟ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، ذی شعور، عقل والوں کے لیے، جو تدبر کریں، جو غور کریں اس میں. تو مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ، یہ کوئی جھوٹی باتیں نہیں ہیں گڑی ہوئی. مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ، یہ اپنے پاس سے بنائی ہوئی بات نہیں ہے. یہ قصے، اب دیکھیے نا ہمارے ممبروں پہ قصے کہانیاں لوگ سناتے ہیں اکثر جن کی سند ہی کوئی نہیں ہوتی. بھائی قرآن کے قصے سنائیں، قرآن کے واقعات سنائیں، قرآن سے لوگوں کو جوڑیں. قرآن سے جڑنے سے بندہ اللہ کے قریب ہوگا تو آپ کا صدقہ جاریہ بھی بن جائے گا. جھوٹی باتیں، جھوٹے قصے، ریفرنس ہے ہی کوئی نہیں. ہوائی باتیں، ہوائی قصے چھوڑنا، ممبر مسجد اس کے لائق نہیں ہے، یہ زیب نہیں دیتا. وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، بلکہ یہ جو قصہ اللہ نے بیان کیا ہے یہ تمہاری پچھلی کتابیں بھی تصدیق کرتی ہیں. تورات والوں سے پوچھو، انجیل والوں سے پوچھو، زبور والوں سے پوچھو. بلکہ وہب ابن منبہ رحمت اللہ علیہ جو آسمانی کتب کے عالم تھے، وہ فرماتے ہیں تورات میں، انجیل میں یہ قصہ بہت زیادہ ہے یوسف علیہ السلام کا، اور کا ساری کتابوں صحیفوں میں اللہ نے یوسف علیہ السلام کے قصے کو عام کیا ہے. وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ، اور یہ ہر چیز کی تفصیل بیان کر دیتا ہے. اس قصے میں ہر چیز کی تفصیل ہے، گھریلو زندگی کی بھی،
جیل کی زندگی کی بھی، اس کے اندر بھائیوں کے خاندان کی گھریلو زندگی جو ہے، بیوی کی زندگی، پھر محل کی زندگی، پھر جھونپڑی کی زندگی، پھر کنویں کی زندگی، پھر تخت کی زندگی، پھر تختے کی زندگی، یعنی آپ زندگی پوری کو اگر دیکھیں نا انسان کے، تو کسی ایک صورت میں ساری زندگی کے واقعات اور سبق ہو، میسج ہو، تو وہ آپ کو سورہ یوسف میں ملے گا۔ تو اللہ نے کہا جیل والو سورہ یوسف پڑھو، اقتدار والو سورہ یوسف پڑھو، لو کے پیچھے پڑھنے والو، ویلنٹائن ڈے منانے والو ذرا سورہ یوسف پڑھ کے دیکھو، اور خوابوں کو دیکھنے والو، خوابوں کی دنیا میں رہنے والو، سچے اور جھوٹے خواب سنانے والو سورہ یوسف پڑھ کے دیکھو۔ باپ اور ماں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے سورہ یوسف پڑھو، بھائیوں کے ساتھ کیسے چلنا ہے سورہ یوسف پڑھو، اور ازواجی زندگی کیسے گزارنی ہے سورہ یوسف پڑھو، رعایا کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے سورہ یوسف پڑھو، خوشحالی میں کیسے رہنا ہے، بدحالی میں کیسے رہنا ہے، قحط آ جائے تو کیا عوام کو چھوڑ کے بھاگ جانا ہے، یا غربت اور قحط اور معیشت کے ڈاؤن جب ہو جائے تو ملک کو چھوڑنا نہیں ہے، ملک سے فرار۔ حکمرانوں کو، ہمارے حکمران تو فرار ہو جاتے ہیں نا، لیکن یہاں بتایا یوسف علیہ السلام ملک سے بھاگے یا ملک میں رہے، اور آپ رہے تو ملک بھی سیٹ ہو گیا۔ جو حکمران بھاگ جاتے ہیں نا اور جو بھگا دیے جاتے ہیں، یہ دونوں باتیں نہیں ہونی چاہیے، نہ بھاگنا چاہیے ان کو، نہ بھگانے دینا چاہیے، تو تب ملک جو ہے معیشت مضبوط ہوتی ہے۔ اللہ کہتا ہے اس میں ایسی تفصیل ہے کہ ہر بندہ وہ تفصیل کل شیء، ہر بندہ اس میں اپنی تفصیل پا سکتا ہے۔ میں کیسا ہوں سورہ یوسف پڑھو، پورا قرآن تو ہے ہی بہت بڑی چیز، لیکن ایک سورہ کا اللہ نے کہہ دیا وَہُدًى، ہدایت لینی ہے تو اس ایک قصے سے تمہیں ہدایت مل جائے گی، ہر بندے کو اس میں ہدایت کی چیزیں ملیں گی، اور ایک دو نہیں ڈھیر ملے گا۔ وَرَحْمَةٌ، اور مہربانی بھی اس میں ہے، اس کے اندر اللہ کی رحمت بھی آتی ہے یہ پڑھنے سے، یہ قصہ۔ لیکن ان لوگوں کو یؤمنون، جو ایمان لانے والے ہیں، جن کا یقین ہے، یہاں یؤمنون سے یقین مراد ہے کہ ایک بندہ یقین کے بغیر باتیں سنتا ہے، پتہ نہیں آپ کا یقین سننے بولنے والے پہ نہ ہو تو اس کی بات آپ کے دل میں نہیں اترے گی، اس کی بات سے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ پھر یقین کے ساتھ آپ کوئی وظیفہ کریں گے، کوئی عمل کریں گے، اللہ اس میں تاثیر پیدا کر دے گا۔ تو یہاں یہ واقعہ ختم ہو گیا، سورہ یوسف ہماری ختم ہو گئی۔ تو آج 29ویں رات گزر گئی ہے، آپ نے ماشاءاللہ ریاض الجنہ پہ پڑھا نا، نوافل پڑھے ریاض الجنہ کے قالین پہ، یہاں اللہ نے آپ کو شیبی مسجد میں وہ عطا کر دیا، اور اس میں آپ نے دعائیں کی، تو آج اللہ نے سورہ یوسف بھی مکمل کر دی۔ انشاءاللہ آج ہی ہمارا پورے قرآن پاک کا جو آخری پارے کی تھوڑی سی صورتیں رہتی ہیں وہ تفسیر بھی مکمل ہو جائے گی۔ تو اس کا وظیفہ بڑا بہترین ہے کہ اگر انسان کو شرح صدر نہ ہوتا ہو، کوئی چیز کھلتی نہ ہو، کوئی علم کھلتا نہ ہو، کوئی وظیفہ، جیسے لوگ اکثر وظیفے کرتے ہیں، کہتے ہیں جی اس کا فائدہ مجھے نظر نہیں آیا، یا کوئی سورہ پڑھتے ہیں مقصد کے لیے، وہ کام نہیں ہوتا، فائدہ نہیں نظر آتا، عمرہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، اس کی تفصیل، فائدے، روحانیت ان پہ نہیں کھلتی، تو یہ عمل اختیار کریں۔ کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے اگر 11 بار یہ آیت، آخری آیت کا اتنا حصہ سورہ یوسف کی لاسٹ آیت، وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، یہ 11 بار پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پی لیں اور سینے پہ پھونک دیں اپنے، یہ اللہ آپ کے سینے کو جاری کر دیں گے، ہر چیز کا شرح صدر ہو جائے گی۔ اور اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آتی وہ سمجھ آ جائے گی، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو روحانیت ملے، علم عطائی ملے، اللہ تعالیٰ آپ پہ غیب کے خزانے کھول دے اپنے علم کے، تو آپ اس کو 70 بار 11 دن پڑھ کے دعا کریں اور پانی پہ دم کر کے پئیں، اللہ تعالیٰ معرفت کے دروازے کھول دے گا۔ جس کو لوگ دھوکہ دے دیتے ہیں باتوں سے، یا کوئی اس کو دھوکہ دے رہا ہے، تو یہ 70 بار 7 دن پڑھ کے دعا کرے، اللہ تعالیٰ وہ بندہ، وہ گروہ اس پر کھول دے گا، واضح کر دے گا کہ یہ آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ میاں بیوی، بچوں کے لیے، اپنے لیے، دوست احباب، پارٹنر، سارے ایک دوسرے کے لیے کر سکتے ہیں، ہر چیز واضح کھل کر آ جائے گی کہ یہ آپ کا محب ہے یا صرف آپ کو
نقصان دینا چاہتا ہے، باتوں سے محب بنا ہوا ہے۔ وہ تفصیل لکل شیء، اللہ وہ تفصیل کل چیز کو اللہ کھول دے گا، اور اس سے انسان کو خود بھی روحانیت حاصل ہوتی ہے۔ آپ بیان کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، واز کہنے کے لیے، اب آپ کا بیان لوگوں پہ اثر کرے تو آپ 3 بار یہ پڑھیں، وہ تفصیل کل شیء وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، 3 بار پڑھ کے سینے پھونک کے بیان شروع کریں۔ آپ کی زبان چلے گی، دماغ ساتھ دے گا، اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ تو یہ اللہ غیب سے مدد کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ انشاءاللہ اس میں مزید دروازے کھولے گا۔